یہ کہانی اور اس کے تمام کردار میری ذاتی تخلیق ہیں۔ اس کتاب سارا کی محنت اور کامیابی کے تمام حقوق میرے پاس محفوظ ہیں۔ کسی بھی صورت میں اس کہانی کو بغیر اجازت نقل کرنا، شائع کرنا یا کسی اور نام سے استعمال کرنا منع ہے۔ مصنفہ رافعہ چوہان۔ آذر کہانی۔ سارا کی محنت اور کامیابی۔ سارا ایک چھوٹے سے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی ماں نے غربت کی پرواہ کیے بغیر اسے وہ سب ہنر سکھائے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھے۔ سلائی، کڑھائی اور کپڑوں کو رنگنے کا فن اس کی انگلیوں میں جیسے رچ بس گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سارا کی شادی ایک نہایت امیر مگر مغرور اور بدتمیز شخص سے ہو گئی۔ وہ اپنی دولت پر اتنا اتراتا تھا کہ اس کے نزدیک نہ رشتوں کی اہمیت تھی اور نہ ہی انسانیت کی۔ ایک دن جب وہ شوہر دنیا گھومنے کا پروگرام بنا رہا تھا تو سارا نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں اکیلی کیا کروں گی، وہاں میں آپ کا خیال بھی رکھ سکوں گی۔ شوہر نے بادل نخواستہ اسے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دوران سفر جب وہ افریقہ کے ایک جنگل میں گھوم رہے تھے تو ان کی نظر ایک نہایت خستہ حال بزرگ پر پڑی۔ شوہر ہنستے ہوئے بولا، دیکھو اس بوڑھے کو، کتنا گندا لگ رہا ہے، اس نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ سارا نے دل سے جواب دیا، انہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اگر ان کی بیوی ہوتی تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ شوہر نے طنزیہ انداز میں کہا، ہر انسان اپنی قسمت سے خوش ہوتا ہے۔ سارا نے فوراً کہا، نہیں، زندگی میں ایک اچھے ساتھی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک نیک ساتھی انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ یہ سن کر شوہر اور بھی غصے میں آ گیا اور مغرور لہجے میں بولا، تو کیا میری یہ دولت تمہاری وجہ سے ہے؟ سارا نے ہمت سے کہا، میری عقل اور سمجھ بوجھ سے تمہارے بہت سے پیسے بچے اور بڑھے ہیں۔ یہ سن کر شوہر طیش میں آ گیا اور سارا کو وہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ سارا روتی بلکتی اس کے پیچھے بھاگی، اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن وہ ظالم کچھ نہ سن کر اسے تنہا چھوڑ گیا۔ اکیلی اور بے بس سارا جنگل کے خوفناک ماحول میں روتی رہی۔ جانوروں کی آوازیں اسے ڈرانے لگیں تو اس نے آنسو پونچھے اور ہمت کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ گئی۔ وہاں سے اسے ایک گاؤں دکھائی دیا۔ اسی گاؤں میں وہی بزرگ ملے جن کا مذاق اس کے شوہر نے اڑایا تھا۔ سارا نے ان سے پانی مانگا۔ بزرگ نے خوشی خوشی پانی دیا۔ سارا نے اپنی پوری کہانی سنا کر کہا، بابا مجھے یہاں رہنے دو، میرا اب کوئی نہیں رہا۔ بزرگ نے پیار سے کہا، آج اللہ نے مجھے بیٹی دے دی، تم یہاں رہ سکتی ہو، مگر میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، میں صرف لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا ہوں، بس تمہیں آدھی روٹی دے سکتا ہوں۔ سارا نے مسکرا کر کہا، بابا آپ نے مجھے پناہ دی، یہی کافی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ سارا نے بزرگ کا ہر طرح سے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ان کے کپڑے دھوتی، سلائی کرتی اور کھانا بناتی۔ ایک دن سارا نے کہا، بابا آپ کے ہاتھ اب کمزور ہو گئے ہیں، مجھے بھی لکڑیاں بیچنے دیجیے۔ مگر بزرگ نے انکار کیا، میں اپنی بیٹی سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا۔ سارا نے ان سے سلائی کا سامان مانگا۔ بزرگ نے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی سے سوئی دھاگا اور کچھ کپڑا لا دیا۔ سارا نے اپنی محنت اور ہنر سے خوبصورت بیگ اور بچوں کے کپڑے بنائے۔ بزرگ انہیں بازار میں بیچنے لگے۔ جلد ہی سارا کی سلائی کی دھوم گاؤں بھر میں مچ گئی۔ سارا نے گاؤں میں ہی ایک سلائی سینٹر کھولا اور اپنے لیے اور بزرگ کے لیے 2 کمروں کا گھر کرائے پر لے لیا۔ اس نے گاؤں کی عورتوں کو بھی کام پر لگا لیا۔ سب مل کر بیگ اور کپڑے بناتے اور 3 آدمی بزرگ کے ساتھ شہر میں جا کر بیچتے۔ کاروبار بڑھتا گیا اور سارا نے شہر میں ایک بڑا گھر اور 2 دکانیں خرید لیں۔ اس کے کاروبار سے گاؤں کی 101 عورتوں کو روزگار مل گیا۔ وہ سب 10 سے 15 دن لگا کر ایک ایک جوڑا تیار کرتے اور سارا کبھی معیار پر سمجھوتا نہ کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بنائے ہوئے کپڑے بہت مشہور ہو گئے اور ہر مہینے سینکڑوں کپڑے فروخت ہونے لگے۔ اب سارا ایک بڑی فیکٹری کی مالکن تھی۔ اس کے ڈیزائنرز تھے، ایک آن لائن ویب سائٹ بھی تھی۔ اس نے دوسری شادی ایک نیک اور سمجھدار بزنس مین سے کی جو سارا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ بزرگ بھی اب سارا کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن سارا اپنے نئے شوہر اور 2 سالہ بیٹی امنا کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی تھی۔ امنا کھیلتی کھیلتی بھاگنے لگی تو سارا اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی اور ایک آدمی سے ٹکرا گئی۔ جب نظر اٹھائی تو وہ اس کا پہلا شوہر تھا جو اب اسی ریسٹورنٹ میں ویٹر کی نوکری کر رہا تھا۔ اس نے سارا کو نہ پہچانا، مگر سارا نے فوراً پہچان لیا۔ گھر آ کر سارا نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا۔ شوہر نے کہا، اب تمہیں اس سے بدلہ لینا چاہیے۔
सारा ने मुस्कुरा कर कहा, उसके पास अब देने को कुछ नहीं रहा। बदला कैसा? बल्कि बेहतर है कि हम उसे इसी रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दें, यूं बदला भी खत्म हो जाएगा। शौहर ने हैरत से पूछा, ये कैसा बदला है? सारा ने कहा, जितने दिन उसने मुझे अपने घर में रखा, इसका बदला हम इसे मैनेजर बनाकर देंगे। बाकी जो उसने मेरे साथ बुरा किया, इसका बदला तो कुदरत ने ले लिया है। अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अगली सुबह इसका पहला शौहर सारा के पास आया और शुक्रिया अदा किया। इसने एक खत दिया जिसमें लिखा था, तुमने सच कहा था, एक अच्छा साथी ही इंसान की जिंदगी बदल देता है। यूं सारा ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि बड़े वक्त को मुआफ करके आगे बढ़ने की एक शानदार मिसाल कायम की।